ذکر کریں گے صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا، جو متنازع بیان بازی سے باز آتے نہیں نظر آ رہے۔ یوتھ پارلیمنٹ کی تقریب حلف برداری میں انہوں نے نواز شریف اور آصف علی زرداری پر شدید تنقید کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ یہ عجیب معفوق الفطرت لوگ ہیں، 14 سال کی عمر میں جن کے بچے کھرب پتی ہو جاتے ہیں ڈالرز میں، اور جس پہ میں اکثر ٹاک شوز میں کہتا ہوں کہ اس کے دولت مند ہونے کا باعث اس کا ابا تھا۔ سب حیران تھے اس نے ایسا ابا کہاں سے لبا تھا۔ تو یہ جو گفتگو ابھی آپ نے سنی صوبائی وزیر کی، ان کے شعر کے بعد ہال میں موجود جو نوجوان تھے، یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین تھے، انہوں نے تنقید کرتے ہوئے فیاض الحسن چوہان سے اپنے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ اس پر پھر فیاض چوہان نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ یہاں پر آپ ہیں نیشنل یوتھ اسمبلی۔ نیشنل یوتھ اسمبلی کا مطلب ہے کہ آپ پولیٹیکل ایٹماسفیئر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اس میں پھر برداشت کے ساتھ ساری چیزیں سنیں۔ پھر فیاض الحسن چوہان صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت ہیں، لیکن متعدد بار اپنے دیے گئے متنازع بیانات کی وجہ سے وہ تنقید کی زد میں رہتے ہیں۔ اسی پر ہم اپنے تجزیہ کاروں سے اسی پر گفتگو کریں گے، اور آپ کے لیے سوال اس طرح سے ہے، فیاض الحسن چوہان کے متنازع بیانات وزیر اطلاعات و کلچر پنجاب عمران خان کے لیے اثاثہ ہیں یا پھر امتحان؟ دو آپشنز ہیں، اثاثہ یا امتحان۔ حفیظ اللہ نیازی صاحب، اب اس سے پہلے بھی جب بحث ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ سپورٹ کیا جاتا ہے لیڈرشپ کی طرف سے اس طرح کے بیانات پر۔ اب یہ جو یوتھ پارلیمنٹ کا ریاکشن تھا، اس کو دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اثاثہ کے ساتھ لائبلٹی ہوتا ہے، لیکن چونکہ آپ نے اس سے طرح مصرع ملایا ہے فیاض الحسن چوہان اور امتحان، تو چلو اس میں مارجن ہے، تو میرا خیال ہے بہت بڑا احساس ہے۔ لیکن مجھے اس سے زیادہ ایک بات ڈسکس کرنی ہے، وہ یہ کہ کیا ہمارا لیول آف فیاض الحسن چوہان کو ڈسکس کرنے کا رہ گیا ہے، جس کو یوتھ پارلیمنٹ نے چند منٹ نہیں برداشت کیا، وہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو ٹی وی آڈینس ہے وہ جو ہے اس پہ ٹھوس دیا جائے۔ بھائی یہ اثاثے عمران خان نے بڑی محنت سے اکٹھے کیے ہیں، اور اس میں سے آپ جس کو کہنا چاہیے کہ اسی کے ان کا جو یہاں جو وجہ وجود ہے اس سیٹ کے اوپر، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ان کی کارکردگی ہے۔ یہ جو چغتیں ہوتی ہیں، یہ جو ڈائلاگز ہوتے ہیں، یہ جو اکثر یہ جو پی ٹی آئی کے جو ہے مصاحبین اور لواحقین اور مربین اور یہ ساروں کے منہ سے یہ پھلجھڑیاں جو نکلتی رہتی ہیں، اسی کا تو انہیں سارے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ اگر یہ چغتے نہ جڑیں، یہ جو پھلجھڑی ہیں، یہ جو گلی بازار کی گفتگو، انہوں نے اکیڈیمک گفتگو کرنی تھی۔ ایک تو پھر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا خیال ہے ہم بہت زیادتی کر رہے ہیں اس بارے میں بات نہ کریں کہ ہم فیاض الحسن چوہان کو ڈسکس کریں۔ میں تو اوورآل اب تحریک انصاف کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کے احساس ہیں، ہم ایشو کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ چلیں نیائی صاحب، آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کہ جو نوجوان سیاستدان سامنے موجود تھے، نیائی صاحب اس طرح دیکھ لیں کہ ان کی طرف سے جو ریاکشن آیا اس پہ آپ کوئی کامنٹ کیجئے کہ وہ جو یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین تھے وہ اس کے اوپر بہت زیادہ۔ ارشاد بھٹی صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو سامنے سے ریاکشن آیا ان کی باتوں پر؟ اثاثہ ہیں، میری طرف یہ لکھ دیں، سارے لوگ اثاثہ ہیں تحریک انصاف کا، بہت بڑا اثاثہ ہے۔ ٹھیک ہے، اثاثہ لکھ دیں۔ ارشاد صاحب دیکھیے، فیاض صاحب کو حسن نثار صاحب نے ایک مشورہ دیا تھا کہ حضور کم بولا کریں اور کم نظر آیا کریں، لیکن جب انہوں نے ہمارے استاد کی بات نہیں مانی تو ہم کہاں کی ہیں مولی ہیں۔ یہ بالکل نیائی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو کم بولنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے ارشاد صاحب؟ اگر کوئی ارشاد صاحب قطع کلامی کی معذرت، اگر کوئی کبھی کبھی بات کرے اور عجیب و غریب قسم کی بات کرے تو وہ کم بولنے کا فائدہ کیا ہوگا ان کو؟ یعنی وہ پھر یہ ہوگا کہ ہم کبھی کبھار عجیب و غریب قسم کی بات کا سامنا ہوگا، روزانہ نہیں ہوگا، یہ اتنا فاقہ تو ہو ہی جائے گا۔ ہاں، اور الحمدللہ جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اثاثہ ہیں لوگ، یہ جو طلال چودھری صاحب، دانیال عزیز صاحب، نہال ہاشمی صاحب، یہ فیاض الحسن چوہان صاحب، یہ سارے اثاثہ ہیں اپنی پارٹیوں کے لیے، اور یہ اگر لیڈرشپ چاہے تو آج چاہے تو یہ جو امتحان ٹل سکتا ہے، اثاثہ بدل سکتا ہے۔ فیاض چوہان صاحب کو اللہ نے موقع دیا ہے، وہ وہاں روئی بانو بیچاری گلیوں میں رول رہی ہے، اس کے اکلوتے مکان پر لوگ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی خیال کریں۔ افضال احمد صاحب بیمار ہیں، ان کا کچھ خیال کریں۔
ہمایوں قریشی بیمار ہے، ان کا کچھ خیال کریں. ناصر دل پاکستان والے قسم پرسی کی زندگی آخری لمحے گزار رہے ہیں، ان کی مدد کریں. وہ تمام فنکار جن کو 5-5 ہزار روپے وظیفے نہیں مل رہے، ان کے لیے کچھ کریں. تھیٹر کے لیے کچھ کریں بجائے اس کے مارشل لا لگانے کے لیے. فلم کے لیے کچھ کریں. وہ وہاں پنجاب کے صحافیوں کے لیے کچھ کریں. اللہ نے اس کو موقع دیا. یہ بعد میں یہ سارے جو شیریں کلام ہیر وارث شاہ ہمیں سناتے ہیں، یہ بعد میں بھی سنا سکتے ہیں. اب اللہ نے ان کو موقع دے دیا ہے، ان کی لاٹری نکل آئی ہے، تو ان کو ان کے لیے کام کرنا چاہیے جس کے لیے وہ آئے تھے. ٹھیک ہے میمل، اب جو ریسنٹ اپڈیٹس ہیں ان کی منسٹری سے متعلق، اس میں ایک تو یہی تھا الحمرہ میں ڈراموں کی بھی جو ہے وہ پہلے حکومت سے اس کے اوپر اجازت لی جائے گی، اسکرپٹ اپروو کیا جائے گا. پھر خواتین سٹیج اداکاراؤں کے بارے میں فیاض الحسن چوہان کے الفاظ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. تو اب پی ٹی آئی کے لیے وہ کیا ہیں؟ اثاثہ سے زیادہ امتحان نہیں بنتے جا رہے؟ دیکھیں ابسا، ویسے تو اگر دیکھا جائے تو ان کو امتحان ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایک پاکستان تحریک انصاف کا کلچر ایسا ہے کہ وہاں پر یہ ایک اثاثے کے طور پر ہی لیے جاتے ہیں. اگر یہ اثاثہ نہ ہوتے تو وہ ان کو وزیر اطلاعات اور کلچر پنجاب کا بالکل نہ لگاتے. اور انفارچونیٹلی بات ایک اور یہ بھی ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب خود بھی جس قسم کی زبان استعمال کرتے تھے اپنی اپوزیشن کے لیے، وہ بھی کچھ اسی قسم کی تھی، اس سے بہتر نہیں تھی. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ یہ کلچر کے بارے میں انہوں نے ابھی اسٹیج ڈراموں کے اوپر کیا کہا، اسکرپٹ کے اور پھر خواتین ایکٹریسز کے بارے میں بھی، دیکھیں یہ خود ایک بڑے انہیرنٹلی اینٹی کلچر انسان ہے اور یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ آرٹس و کلچر کا فروغ ہو، بلکہ یہ ایک بہت ہی رائٹ ونگ قسم کے کنزرویٹو سے انسان ہے. میں وہ بات نہیں، الفاظ نہیں استعمال کر سکتے، لیکن یہ جو چیزیں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں پہ لگیں وہ بالکل ایک ایسی ہے کہ کلچر اس سے ختم ہو جائے گا اور کلچر کو بالکل پروموٹ نہیں کیا جائے گا. لیکن جیسے کہ آپ کا سوال ایسا ہے تو عمران خان صاحب کے لیے اثاثہ ہے، پارٹی کے لیے بھی اثاثہ ہے، کیونکہ یہ اپوزیشن کے بارے میں اس طرح کی غلط باتیں کرتے ہیں کہ وہ جو ان کی منسٹری سے ریلیونٹ بھی جو چیزیں غلط ہوتی ہیں اس کے اوپر جو ہے نا کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا، نہ ہی یہ کہ ان سے منسٹری واپس لی جائے گی. صافی صاحب، عمران خان صاحب خود بھی کچھ لوگوں کو نکالنے کی طرف اشارہ دے چکے ہیں، تو فیاض الحسن اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں یہ اثاثہ اور بوجھ یہ ہر لیڈر اور ہر انسان کے لیے اس کی ڈیفینیشن الگ الگ ہوتی ہے. مثلا اگر ایک لیڈر مال کمانا چاہتا ہے تو اس کا جو ورکر یا جو عہدیدار مال کمائے گا تو وہ اس کے لیے اثاثہ ہوگا، اور اگر وہ اس کی بجائے دیانتداری کا مظاہرہ کرے گا تو ایک کرپٹ لیڈر کے لیے پھر وہ بوجھ ہوگا، لائبلٹی بن جاتی ہے. اسی طرح اگر ایک مثلا یہ ہمارے چینل کے مالکان ہوتے ہیں تو ان کی اپنی اپنی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر ایک بندے سے وہ چینل کی کریڈیبلٹی بنوانا چاہتے ہیں تو اگر وہ کریڈیبلٹی بنانے کی بجائے وہ الٹا ڈسکریڈٹ کرے تو وہ اثاثے کی وجہ بوجھ بن جائے گا. اسی طرح اگر کسی سے وہ بونگیاں کروا کے اور لڑوا کے اور ریٹنگ بڑھانا چاہتے ہیں اور وہ آ کے ادھر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے لگ جائے تو وہ پھر ظاہری بات ہے کہ اثاثے کی بجائے وہ بوجھ بن جائے گا. لیکن اگر وہ لڑا کے جڑا کے لوگوں کو گالیاں دے کے بے عزت کر کے ریٹنگ دلواتا ہے تو اس صورت میں اگر اس مالک کی یہ پرائیورٹی ہے تو اس کے لیے وہ ایسٹ ہے. تو یہاں پہ دیکھنا یہ تو آپ تجزیہ کاروں کا موازنہ فیاض الحسن چوہان سے کر رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ دیکھیں کہ خود ان کے لیڈر کا عمران خان صاحب کے لیے کیا ایسٹ وہ سمجھتے ہیں اور کس چیز کو وہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں. جس طرح اس سے پہلے بھی محبل نے بات کی کہ ان کے لیڈر کی خود یہی زبان ہے، وہ اپنے مخالفین کے لیے دھرنوں کے دوران، اس سے پہلے ویڈیوز میں جرنیلوں سے متعلق، دوسروں سے متعلق، تو وہ خود اس کلچر کو فروغ دینا چاہتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے نوازا کن کو ہے. آپ دیکھیں کہ شہریار آفریدی، مراد سعید، یہ صاحب، فواد چودھری، یہ سارے وہ لوگ جو کہ اپنے مخالفین پہ کیچڑ اچالتے تھے، جو بدزبانی کا مظاہرہ کرتے تھے، ان کو انہوں نے نوازا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اسی طرح کے لوگوں کو ایسٹ سمجھتے ہیں. اب میں بھی تو نیازی صاحب کی طرح میرے خیال میں یہ قوم کا اور ہمارے اپنے وقت کا ضیاع ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کو ڈسکس کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پہ وہ منتخب ہوئے تھے MMA میں. پھر آپ کو دیکھیں کہ وہ قرآن پہ حلف اور یہ ساری چیزیں اس وقت بھی آئی تھی ٹی وی اسکرین پہ.
اور اس کے بعد اگر عمران خان صاحب اس طرح کے لوگوں کو اثاثہ نہ سمجھتے تو ان کو تو پی ٹی آئی میں ہی آنے نہ دیتے. پھر پی ٹی آئی میں آنے کے بعد وہ یہی کام کرتے رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ ابھی ہمیں فواد چودھری پہ تو مجبور ہو گئے کیونکہ وہ حکومتی ترجمان بن گئے. تو اللہ ہمیں اس پہ مجبور نہ کرے کہ میں کبھی فیاض الحسن چوہان کو بھی اپنے شو میں بلاؤں. تو ہم جیسے لوگ ان لوگوں کو اپنے شوز میں بھی نہیں بلاتے تھے. لیکن ظاہری بات ہے کہ انہوں نے پہلے ٹکٹ کا مستحق سمجھا, پھر وزارت کا مستحق سمجھا. اور اب دیکھیں یہ کلچر جو ہے, یہ کلچر کو پتہ نہیں ہم لوگوں نے کیا, ہم لوگوں کا پاکستانیوں کا کلچر کیا ہے, اس میں چھوٹے بڑے کی تمیز ہے, اس میں حفظ مراتب ہے. تو آپ اس کلچر کو منہدم کرنے کے لیے مشہور انسان کو وہ چیز دے رہے ہیں. صافی صاحب ہمارے کلچر کے مطابق تو میرے خیال میں صافی صاحب اگر فیاض الحسن چوہان کو آپ نے بلایا, ٹھیک, اگر آپ نے بلایا ان کو اپنے شو میں تو یہ کلپ ہم آپ کا چلائیں گے, اور ایک سے زیادہ بار بلایا تو پھر ہم ایک سے زیادہ بار چلائیں گے. آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں اس میں کچھ مجبوریاں بن جاتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ پچھلے 5 سالوں میں نے یہ کوشش کی. میں نے پچھلے 5 سالوں میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں. میں نے کبھی شہریار آفریدی کو نہیں بلایا, میں نے کبھی مراد سعید کو اپنے شو میں نہیں بلایا, میں نے کبھی جاوید لطیف کو اپنے شو میں نہیں بلایا, میں نے کبھی طلال چودھری کو نہیں بلایا. لیکن اگر اب جس طرح فواد چودھری کو اب وزارت اطلاعات کا اور وہ حکومت کے ترجمان ہے, تو میں اب اس میں بھی اگر پنجاب حکومت کی ترجمانی کا معاملہ آ جاتے, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا جس طرح. تو میں اس لیے میں نے دعا کی کہ اللہ نہ کرے کہ ہم اس پہ مجبور ہو جائیں. لیکن ان لوگوں کو اگر بلانے پہ ہم اپنے روایات سے ہٹ کے مجبور بھی ہو جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا جنہوں نے ان کو یہ مناصب دے دیے ہیں. چلیں پھر, اگر سن رہے ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب تو بے نظیر, اب جو فیاض الحسن چوہان صاحب نے باتیں کی اس کے بعد یوتھ پارلیمنٹ کے اراکین نے اس کے اوپر جو آگے سے احتجاج کیا, اس پہ جو جواب وہ دے رہے تھے, کیا سکھا رہے ہیں وہ یوتھ پارلیمنٹیرینز کو؟ نہیں, پہلے تو میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی اس پہ کہ میرے خیال سے اس طرح کے سوال پہ فیاض الحسن چوہان کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے, کیونکہ جتنی بھی ہم تنقید کر سکتے ہیں ان پہ وہ بہتر ہے. ہو سکتا ہے شاید عمران خان ان کو ہٹا دیں, کیونکہ ابھی تک جب سے وہ آئے ہیں 100 دنوں میں, مطلب میں نے تو ایک تنازع کے بعد دوسرے تنازع میں وہ پھنستے چلے جا رہے ہیں. میرے خیال سے 5 تو کنٹروورسیز میں ابھی گن کے آپ کو بتا سکتی ہوں. مطلب وہ جیسے ہی آئے انہوں نے اسٹیج آرٹسٹ پہ اٹیک کیا, کس وجہ سے؟ نہیں آئی ہیں. بالکل. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم جتنی اس پہ بات کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید کوئی اثر ہو, کوئی ہمیں سن رہا ہو ہماری اس بات کے اوپر, کیونکہ ابھی انہوں نے اسٹیج آرٹسٹ کو اٹیک کیا, پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے معافی مانگی, پرانے جانتے ہیں, پھر انہوں نے کیا کہتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر اٹیک کیا, پھر اس پہ بھی انہوں نے معافی مانگی. اب وہ اپوزیشن کے بارے میں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. بٹ یہ ویسے بھی وزیر اعظم کو میرے خیال سے جو پورا یہ پنجاب کا جو انہوں نے نظام ابھی بنایا ہوا ہے, یہ پورا ان کو دوبارہ دیکھنا چاہیے. آپ کے انفارمیشن منسٹر فیاض الحسن چوہان ہے, آپ کے چیف منسٹر عثمان بزدار ہیں, جن کے بارے میں پہلے کبھی کسی کو کچھ نہیں پتا تھا اور ابھی بھی نہیں پتا کہ وہ کیا, کہاں سے آئے ہیں, وہ کیا ان کا پرسپیکٹو ہے. اور اس کے علاوہ وہ اوور آل ابھی یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ پاور کس کے پاس ہے, چیف منسٹر کون ہے, چیف منسٹر سیکریٹریٹ میں کون بیٹھتا ہے اور چیف منسٹر کون ہے. بس پورا یہ جو نظام ہے, اس پورے نظام کو وزیر اعظم کو دوبارہ دیکھنا چاہیے, اور اس سے صرف ایک انفارمیشن منسٹر کے آنے اور جانے سے کچھ نہیں ہوگا. بھٹی صاحب یہ ان کو درست کرنا چاہتی ہیں بے نظیر, ان کا خیال ہے کہ وہ اس کو صحیح کہہ رہے ہیں, اب ٹھیک ہونا چاہیے, ٹھیک ہو سکتے ہیں. چونکہ نام ان کا بے نظیر ہے اس لیے ہوپ فل ہے. ہوپ فل, ہاں چلے ایسے ہوپ فل ہیں, بالکل ٹھیک. چلے